لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. واجب الاحترام مومنین، باہر سے آئے ہوئے گرامی قدر سامعین اور میرے نہایت ہی عزیز مومنین وطن، اس دعا کے ساتھ بیان کا آغاز کروں کہ پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ السلام اور وجود امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی برکت سے آپ تمام حضرات کو تمام آفات، بلیات، مصائب اور بالخصوص کورونا وائرس سے حفاظت فرمائے. حضرات مومنین، انجمن حسینیہ جعفر آباد جلال پور کی اس ابتدائی مرکزی مجلس کو خطاب کرنے کا الحمدللہ و شکر للہ یہ میرا 36واں سال ہے. عنوان بیان ہے ولایت اور حکومت، اور اس موضوع کے تعلق سے سورہ مائدہ جو قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف اور ثواب حاصل کیا. عموماً اور بالخصوص اس وقت آپ اتنا موڈ میں رہتے ہیں کہ الگ سے کوئی وقت مجھے خرچ نہیں کرنا پڑتا. فوراً بات کو شروع کر رہا ہوں کہ سورج چھتوں اور دیواروں کو پاک کرتا ہے، پانی کپڑوں اور جسموں کو پاک کرتا ہے، زمین نجس تلوے کو پاک کرتی ہے، آگ نجس لکڑی کو پاک کرتی ہے، اسلام باطن کو پاک کرتا ہے، ایمان ظاہر کو پاک کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ مشرک کو پاک کرتا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کافر کو پاک کرتا ہے، کلمہ علی ولی اللہ نسل کو پاک کرتا ہے. اور اب یہ جو علی ولی اللہ کا کلمہ ہے، یہ صرف علی کی ولایت نہیں ہے. علی ولی اللہ کہہ کے ہم نے حسن کی ولایت کا بھی اقرار کر لیا، حسین کی بھی ولایت کا اقرار کر لیا، آخری امام تک کی اماموں کی ولایتوں کا ہم نے اقرار کیا. اور جس طرح علی کی محبت اور ان کا عشق طیب الولادت ہونے کی علامت ہے، یہی صفت ہر ولی میں پائی جاتی ہے. چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مدینے میں ایک بچہ تھا اور اس کے لیے یہ بحث رہتی تھی کہ یہ ولد الحرام ہے کہ ولد الحلال ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی بہت دن سے ہم اس بحث کو سن رہے ہیں، اتنا عظیم پیغمبر ہمارے شہر مدینہ میں موجود ہے، اس کے پاس یہ کیس لے کے چلو، وہ تو علم رسالت سے بتا دیں گے کہ بچہ حلال زادہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو علم نبوت سے بتا دیں گے کہ یہ بچے کی کیفیت کیا ہے. چنانچہ اس کے ماں باپ جو
برابر ताना सुनते थे, और फिर वो लोग जो ताना देते थे सब आए खिदमत मोहम्मद अरबी में, और आन कर उनके वालिदैन ने कहा कि सरकार आप फैसला कर दें, इसलिए कि हम लोग ताना बराबर सुनते हैं ये बच्चा हलाल ज़ादा है या नहीं. तो रसूल चाहते तो फ़ौरन इल्म रिसालत से बता देते हाँ हलाल ज़ादा है, या इल्म नबूवत से, या इल्म लदुन्नी से. बहुत सारे इल्म है ना रसूल के पास, तो इल्म लदुन्नी से बता देते हाँ ये बच्चा तेरा हलाल ज़ादा है. लेकिन अगर रसूल इल्म लदुन्नी या इल्म रिसालत या इल्म नबूवत से बताते तो ये कसौटी मदीने तक महदूद रह जाती. रसूल बोलते रहिएगा, रसूल चाहते थे कि क़यामत तक हलाल ज़ादा और हराम ज़ादा होने का मेयार तय हो जाए. ये बेचैन है आने वाले, या रसूल अल्लाह जल्दी बता दीजिए बच्चे के बारे में. कज़ा चंद मिनट ठहरो, चंद मिनट मजमा ठहरा. थोड़ी देर के बाद बैतुल शरफ का दरवाज़ा खुला और एक मर्तबा 3 साल का शहजादा हुसैन आता हुआ दिखाई पड़ा. ये बच्चा जिस पे शक हो रहा था बैठा हुआ था, जब हुसैन को देखा तो एक मर्तबा ताज़ीम हुसैन में खड़ा होने लगा, एहतराम हुसैन में खड़ा होने लगा. रसूल ने मुस्कुरा के कहा जा तेरा बच्चा हलाल ज़ादा है. तो बोलते रहिए तेरा बच्चा हलाल ज़ादा है. कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ, क्या माजरा हुआ? कहा अगर तेरा बच्चा हलाल ज़ादा न होता तो मेरे हुसैन के एहतराम में खड़ा न होता. बस बुजुर्गाने मोहतरम, हम जो हुसैन के अलम को चूमते हैं, हुसैन के ताज़िए को बोसा देते हैं, हुसैन के अलम का एहतराम करते हैं, जुलजनाह की ताज़ीम करते हैं, तो हम हुसैन पर कोई एहसान नहीं करते, अपने नस्ल की शराफत का ऐलान करते हैं. और वो लोग कि जो हुसैन के जुलजनाह से नफरत करते हैं, वो लोग कि जो हुसैन के और अब्बास के अलम को देख के निकाह के टूट जाने का फतवा देते हैं, तो इससे हुसैन की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ये खुद अपने नस्ल की खबासत का ऐलान करते हैं. सलवात पढ़ें बुलंद आवाज से बर मोहम्मद वाले. और हमारे गाने मोहतरम, तो आइए देखें विलायत और हुकूमत उन्वाने बयान है, और इस ताल्लुक़ से मैं गुफ्तगू शुरू करूँ सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा, उसकी आयत नंबर 172. बड़ी नन्ही मुन्नी आयत है मगर मारिफत में डूबी हुई आयत है. इरशाद हुआ अलस्तो बिरब्बिकुम. असल में जब अल्लाह ने कुछ नहीं खल्क किया था, अब कुछ खल्क करना चाहा तो सबसे पहले अरवाह को खल्क किया, रूहों को खल्क किया. रूहों से पहले जिस्म है ही नहीं भाई, जिस्म तो मुहताज है रूह का, तो अल्लाह ने रूहों को खल्क किया. एक दिन में क़यामत तक जितने लोगों को पैदा करना था अल्लाह को, उनकी रूहें एक ही दिन में खल्क कर दी, जिसे रोज़े अलस्त कहते हैं. अब क़यामत तक जिस्म खल्क होंगे, रूह नहीं खल्क होगी. वो तो पहले ही दिन रोज़े अलस्त, एक दिन अल्लाह ने, और वो सारी रूहों की लिस्ट फहरिस्त लौहे महफूज पर महफूज है. जो उसके वारिस हैं लौहे महफूज के, वो उसका मुतालिया करते हैं. आज जिस इमाम की शहादत है वो तो झूले में रह के लौहे महफूज का मुतालिया करते थे. गौर फरमा रहे गाने मोहतरम, इसलिए कि कुरान की शान ये है कि बल हुआ कुरान मजीदुन फी लौहे महफूज. ये कुरान मजीद है जो लौहे महफूज पर महफूज है. ये कुरान की शान है. वारिस भी वो हो जो झूले में रह के लौहे महफूज का मुतालिया करे. तो बुजुर्गाने मोहतरम, एक मरतबा मैं फिर तकरार की ज़रूरत इसलिए महसूस कर रहा हूँ ताकि ये बात मुकम्मल जहन नशी हो जाए और फिर बार बार कहने की ज़रूरत ना हो. अब क़यामत तक आदम से लेके, बल्कि उससे पहले से लेके क़यामत तक रूह नहीं खल्क होगी. वो जिस्म खल्क होंगे, रूह नहीं. रूह एक ही दिन में खल्क हो गई. सन 2020 में जितने लोग पैदा हुए, सन 2021, 22, 23 या जब तक लोग पैदा होते रहेंगे, उनको जिस्म मिलेगा,
روح پہلے سے خلق ہے، روح پہلے سے خلق ہے۔ بزرگان محترم، جب اللہ نے روحوں کو خلق کیا تو اپنی توحید پیش کی۔ روحوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، محمد عربی کی رسالت پیش کی، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ روح نے کہا جس پہ بھی پیش ہوئی، لیکن جب علی کی ولایت پیش ہوئی تو بہت کم روحوں نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ غور فرما رہے ہیں؟ کوفہ ہے، مولا علی بیت الشرف سے چلے ہیں مسجد کوفہ کے لیے، قمبر ساتھ ساتھ ہیں۔ راستے میں ایک قاری کا مکان تھا مسلمان کا، وہ چھت پر بیٹھ کے بہت خوشی لہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو قمبر ٹھہر گئے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ مولا نے ٹوکا، قمبر کیا بات ہے؟ کہ مولا بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، کیا کہنا اس کے الہان کا، اور کیا وہ سماعتوں کو مسحور کرنے والا اس کا لحن ہے قرآن کی آواز کا۔ تو میں ذرا چاہ رہا تھا کہ سن لوں۔ کہ سن تو رہے ہو مگر یاد رکھو قرآن کی تلاوت اسے ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ ارے مولا کیوں؟ کہ دیکھو روز الست جب اللہ نے تمام ارواح کو خلق کیا اور اس کی روح بھی خلق کی، تو محمد جب اللہ نے اپنی وحدانیت پیش کی اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ جب محمد عربی کی رسالت پیش ہوئی تب اس نے محمد عربی کی رسالت کی گواہی دی۔ لیکن جب میری ولایت کو پیش کیا ہے تو اس نے میری ولایت کی گواہی نہیں دی، اور جو بھی مجھے ولی نہ مانے وہ سب کچھ کرتا رہے مگر بیکار ہے۔ رسول اکرم فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوش تمان ناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق النار، اگر یہ ساری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یاد رکھیں علی ولی اللہ ایمان کی فائنل ڈگری کا نام ہے۔ جس نے بھی علی ولی اللہ کہا پھر اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ارواح پر ولایت پیش ہوئی، اور اب عرض کروں بزرگان محترم کہ ارواح روز ازل صرف ایک دن میں اللہ نے خلق کی۔ جسم آدم سے پہلے اور آدم سے لے کے اب سے لے کے قیامت تک خلق ہوتے رہیں گے، جس میں بس روح ڈالی جاتی رہے گی جو روز الست خلق ہو چکی ہے۔ اب میں ولایت کی طاقت بتاؤں آپ کو۔ ایک راہب آیا ہے، یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں، راہب کے 7 بیٹوں والا، بہت ساری کتابوں کے ماں سوا حجت الاسلام، مفسر قرآن، محقق دوراں، آیت اللہ، علامہ طالب جوہری طبع سراہ کی کتاب عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم سے۔ وہ ایک بڑے معتبر خطیب نجف کے فاضلین میں سے تھے، اور ابھی تو 2 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے ان کا انتقال بھی ہوا ہے۔ اور کیا کہنا انہوں نے، وہ ایک سرمایہ ملت تھے طالب جوہری صاحب، اور چٹکیوں میں بڑے سے بڑے مسائل کو حل کرتے تھے۔ کبھی قرآن اور علی پہ جب گفتگو کرتے تھے تو ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور یقیناً آپ بہت خوبصورت استقبال کریں گے ان کے جملے کا۔ وہ علی اور قرآن کا موازنہ کرتے کرتے کہتے تھے، دیکھو بھیا قرآن کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے مسلمانوں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ دن بھر قرآن 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 کہتے رہو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن علی علی کہو تو بہرحال ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے ذکر علی عبادت مقبولہ، علی کا ذکر عبادت مقبولہ ہے۔ آپ حوصلے میں ہیں تو ایک بات اور سنا دوں طالب جوہری صاحب کی، وہ 3 مہینہ پہلے کی ہے، یعنی وہ صحت کی نہایت ہی کشمکش کی حالت میں ایڈمٹ ہوئے جناح ہاسپٹل کراچی میں،
اور وہ اتفاق سے جو ان کا ڈاکٹر تھا وہ دہریہ تھا، منکر خدا تھا، تو ان کے جو چاہنے والے تھے کہا سرکار، طالب جوہری صاحب سے کہا سرکار اتفاق یہ کہ آپ کی جب چیک اپ کا وقت آیا تو ڈیوٹی ایک دہریہ ڈاکٹر کی ہے، وہ ہے بہت اچھا ڈاکٹر اور بہت جینیس ہے لیکن ہے دہریہ، تو اب دہریہ سے آپ علاج کرائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی علاج میں مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے نا، دوا علاج میں معالجے میں مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ کہا اچھا تو کچھ تبلیغ ہی کر دیں، کچھ توحید پرست ہو جائے۔ تو علامہ طالب جوہری کہا تو وہ درد میں مبتلا ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہے، شوگر بھی ہائی ہے اور سارے مسائل ہیں۔ تو خیر انہوں نے کہا دیکھتے ہیں، جہاں موقع ملے گا ہم ہدایت کر دیں گے اس کی۔ تو ایک بات پوچھی، کہا ہم نے یہ سنا ہے ڈاکٹر صاحب آپ دہریے ہیں، منکر خدا ہیں، تو ہمارے اللہ کی کون سی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی کہ آپ توحید پرست نہیں ہوتے؟ بھئی ذرا سا توجہ دے نا، اور جس اینگل سے پڑھ رہا اس طرح بھی توجہ دے۔ ہمارے اللہ کی کون سی بات ہے جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں؟ کہا اور باتوں کو تو چھوڑیے علامہ صاحب، ایک بات آپ کے اللہ کی یہ میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ اس نے 17 رکعت نماز واجب کی دن بھر میں، 2 رکعت صبح، 2 رکعت ظہر، 2 رکعت عصر، 2 رکعت مغرب، 2 رکعت عشاء کی 4 رکعت، تو یہ کل 17 رکعت نمازیں ہیں۔ تو اب یہ کیا ضروری تھا اللہ کو کہ وہ بندے کو بار بار زحمت دے؟ ارے صبح ہی کی نماز میں صبح کے وقت حکم دے دیتا کہ میرے بندے 17 رکعت نماز پڑھ لو۔ سب کے توجہ ہے، ماشاءاللہ بڑے قابل فخر سامعین ہمارے ادھر بھی بیٹھے ہیں، اب ہمت نہیں پڑتی کہ ان سے کہوں کہ ادھر تشریف لائیں۔ بہرحال جہاں سے بھی ہوں رابطہ برقرار رکھیں۔ تو عرض یہ کروں آپ کی خدمت میں کہ یا تو یہ کہ ظہر کے وقت پوری 17 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دیتا، اچھا نہیں اس وقت تو چلے جب گھر آ گیا مغرب کے وقت تو 17 رکعت اکٹھا پڑھ لے۔ یہ بار بار صبح کو بھی، دوپہر کو بھی اور مغرب میں، عشاء میں بار بار خدا کیوں زحمت دے رہا ہے؟ ایک بات 17 رکعت نماز پڑھوا لیتا۔ تو خیر جب وہ اس دہریے نے ڈاکٹر صاحب سے، طالب جوہری صاحب سے یہ کہا، اس وقت وہ خاموش تھے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ چیک اپ کیجئے میرا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب میں چیک اپ کر رہا ہوں۔ تو دہریے نے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور اس کے بعد نسخہ تشخیص کیا کہ آپ کے لیے جو دوا ہے وہ دیکھیے 2 ٹیبلٹ صبح ہے، توجہ دے بھائی بولتے رہنا، اور یہ 3 ٹیبلٹ آپ کی دوپہر میں ہے اور 4 ٹیبلٹ آپ کو رات میں کھانا ہے۔ تو اب علامہ طالب جوہری کو نصیحت کا موقع ملا۔ کہا ڈاکٹر صاحب صبح ہی میں ساری دوائیں اگر کھا لوں تو اجازت ہے؟ کیا بات ہے، خدا کی قسم، سن رہے ہیں نا؟ اگر صبح ہی میں یہ آپ کی جو دی ہوئی ٹیبلٹ ہے 12-13 ٹیبلٹ کھا لیں؟ کہا رے نہیں مناسب ہے، میری تجویز یہی ہے کہ آپ صبح کو کھائیے، پھر دوپہر میں کھائیے، پھر رات میں کھائیے، ورنہ دوا کا اثر الٹا ہو جائے گا۔ علامہ طالب جوہری نے اس دہریے ڈاکٹر سے کہا تم کو صرف جسمانی علاج کا موقع ملا ہے تو تم نے یہ شرط رکھی ہے، اور وہ خدا جو روحانی اور جسمانی دونوں علاجوں کا ضامن ہے، اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صبح کی 2 رکعت رکھے، ظہر کی 4 رکعت رکھے، عصر کی 4 رکعت رکھے، مغرب کی 3 رکعت رکھے، عشاء کی 4 رکعت رکھے۔ وہ دہریہ کہتا ہے کہ قبلہ اس طرح تو آج تک مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، اور اب میں توحید پرست ہو رہا ہوں، اب آپ منکر خدا کا سرٹیفکیٹ مجھ سے ہٹا دیجیے۔ ایک ذرا صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بلند آواز سے جواب دے، بلند آواز سے، یا علی۔
انہی کی کتاب عالمی معاشرہ اور قرآن حکیم سے میں راہب کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. کتابیں تو اور بھی میرے پاس ہیں جس میں راہب کا تذکرہ ہے، لیکن یہ خطیب معتبر، عالم معتبر، فاضل نجف ہیں، اور تو ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ راہب اس وقت آیا رسول کی خدمت میں جب شہزادہ حسین زانو پر. اس نے حسین سے کچھ نہیں کہا، طلب کیا رسول اللہ سے، کہا یا رسول اللہ 10-12 سال ہو گئے شادی کو، مایوس الاولاد ہوں. رسول نے سر اٹھا کے لوح محفوظ کو دیکھا، ساری روحیں اسٹور ہیں لوح محفوظ میں، ہے نا توجہ، ساری روحیں سیو ہیں لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا رسول کا راہب تیری قسمت میں مگر اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ روح روز الست خلق ہوئی ہوتی تیرے بیٹوں کی تو پھر میں خبر سناتا کہ کبھی نہ کبھی اولاد ہوگی، مگر تیری قسمت میں اولاد نہیں. شہزادہ دیکھیں یہ واقعہ راہب کا آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن جس طرح قرآن کی آیت سورہ جب بھی پڑھا جائے کبھی باسی محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح اہل بیت کے فضائل جب بھی پڑھے جائے کبھی باسی پن محسوس نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں بزرگان محترم، حسین نے کہا نانا میں نے اسے 2 بیٹے دیے. کہا میرے لال مگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا میں نے اسے 3 بیٹے دیے. میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. دیکھیں کہ کیا پیار بھرا لہجہ ہے نانا کا نواسے کے ساتھ اور نواسے کا نانا کے ساتھ. کیا حفظ مراتب ہے، کیا تعظیم کا پہلو ہے ہر گفتگو میں. نانا اس کی قسمت، اس کو میں نے 4 بیٹے دیے. میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں، مگر نانا میں نے اسے 5 بیٹے دیے، 6 بیٹے دیے، 7 بیٹے دیے. جب 7 بیٹے حسین نے دے دیے، اللہ نے کہا جبریل ویری ویری ارجنٹ، اتنی جلدی جاؤ، اس سے بھی زیادہ جلدی جاؤ جتنی جلدی تم دمبا لے گئے تھے اسماعیل کو بچانے کے لیے. چھری چل گئی تھی ابراہیم کی اسماعیل پر، دمبا بھیجا اللہ نے اور اسماعیل بچ گئے. وہ بھی ویری ویری ارجنٹ تھا، آج اس سے بھی زیادہ ہے. اتنی جلدی جاؤ اور جا کے میرے رسول سے کہو کہ چپ ہو جائیں مگر مرنا حسین اولاد دیتا رہے گا. بھئی نہیں توجہ شاید یا میں جملے نہیں دے سکا، کیا بات ہوئی بزرگان محترم. اللہ نے رسول کو چپ کرایا، 3 سال کے شہزادے کو چپ نہیں کرایا، اس لیے کہ یہ قانونی پوائنٹ تھا. شب ہجرت حسین کا بابا علی ابن ابی طالب اپنا نفس بیچ کے اللہ کی مرضی خرید ہو چکا تھا، اور باپ کی پراپرٹی جائیداد ملکیت اولاد میں منتقل ہوتی ہے، تو اب مرضی الہی کا مالک حسین ابن علی بھی تھا. بولتے رہیے بھائی جا، بولتے رہیے. محمد و آل محمد کے فضائل کو سننے کے بعد اگر کوئی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہنے میں بھی بخل کرے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. ہم تو سخی کے ماننے والے ہیں، معاملہ مولانا کا نہیں رہ جاتا، مولا کا ہوتا ہے. اس لیے آپ توجہ دیں اور بولتے رہیں اور میرا ساتھ دیتے رہیں، اور نیکی لکھنے والے فرشتے سے آپ اپنے نامہ اعمال میں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ لکھاتے رہیں. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا. تو اب بزرگان محترم، یہ جو حسین نے 7 بیٹے دیے تو کیسے دیے؟ حسین نے 7 بیٹوں کی روح بھی خلق کی، جسم بھی خلق کیا. گھبرا تو نہیں رہے بھائی؟ گھبراہٹ میں سبحان اللہ نہ روک دیجئے گا، ہے نا. حسین نے اس راہب کے 7 بیٹوں کی روح بھی خلق کی اور جسم بھی خلق کیا. اور ہم شیعوں کی احتیاط دیکھیں کہ حسین ان 7 بیٹوں کے خالق ہیں، مگر ہم نے کبھی بھی حسین کو خالق نہیں کہا، اسی کو خالق کہتے ہیں. تو جو شیعہ قوم اتنی محتاط ہو کہ خلق کرنے والے حسین کو احتیاطاً خالق نہ کہے
وہ عرب کے رجسٹر گنہگاروں کو رہبر اور ہادی ماننے کے لیے کیسے تیار ہو؟ یہ بھی تو مسئلہ قابل غور ہے نا بزرگان محترم۔ تو 7 بیٹے حسین نے راہب کو دیے۔ میں راہب کا واقعہ جب بھی پڑھتا ہوں شہید محسن نقوی کے یہ 4 مصرے ضرور پڑھتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے خاموش کی تفسیر کچھ کہے۔ یقیناً یہ ہر جگہ اس کا استقبال ہوتا ہے، مگر ہمارے وطن عزیز میں اس کا بہت استقبال ہوگا۔ 4 مصرے کا قرآن ہے خاموش کہ تفسیر کچھ کہے، دل چاہتا ہے خواب کی تعبیر کچھ کہے، دل چاہتا ہے خواب کی تعبیر کچھ کہے، راہب میں اور رسول میں جاری ہے گفتگو، راہب میں اور رسول میں جاری ہے گفتگو، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے۔ توجہ ہے نوجوان محترم، ذرا صلوات پڑھیں عظمت حسین ابن علی پر بر محمد والے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرے نعرے حیدری، نعرے انتہائی ممنون ہو آپ کا بزرگان محترم۔ اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اختیار صرف حسین ہی کو حاصل تھا۔ ولایت کا اختیار جب سب ولی ہیں تو سب کو خلقت کا، تخلیق کرنے کا پاور حاصل ہے۔ میں آپ کا ذہن لے جاؤں، واقعات تو مسلسل ہیں مگر ایک واقعہ اور اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کر دوں۔ متوکل نے جادوگر بلایا اپنے دربار میں 10ویں امام کو ذلیل کرنے کے لیے معاذ اللہ اپنے زام باطل میں، اور کہتا ہے متوکل جادوگر سے میں ابھی دسترخوان لگاؤں گا اور ایک بڑے شریف باعزت آدمی کو بلاؤں گا، نام نہیں لیتا 10ویں امام کا، اپنے ایک شریف اور باعزت آدمی کو بلاؤں گا، ہے تو دشمن مگر باعزت بھی کہہ رہا ہے، شریف بھی کہہ رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اپنے جادو کے اثر سے اسے ذلیل کر دینا، کہا ٹھیک ہے یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ وقت آ گیا، دسترخوان لگ گیا اور لاکھوں افراد ہیں دربار میں متوکل کے کہ ایک مرتبہ جب سب سے کہا بسم اللہ کھانا کھاؤ، متوکل نے کہا، ہمارے 10ویں امام نے بھی لقمہ ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی ہاتھ میں لیا ایک مرتبہ اس جادوگر نے اپنے جادو کے اثر سے لقمہ اڑا دیا 10ویں امام کے ہاتھ سے۔ اب مجمع تو ہنسنے لگا، بہرحال مولا نے دوسری مرتبہ لقمہ لیا، پھر جیسے ہی چاہا کہ میں دہن تک لے جاؤں ویسے ہی جادو کے اثر سے پھر اس نے لقمہ اڑا دیا۔ مولا یہ موقع کیوں دے رہے ہو؟ کہا اس کی بھڑاس نکل جائے ورنہ معاملہ تو پہلے ہی بار میں ہو جائے۔ توجہ دے، توجہ دے۔ امام نے تیسری مرتبہ لقمہ لیا، پھر اس نے اپنے جادو کے اثر سے لقمہ اڑا دیا۔ اب تیسری مرتبہ یہ ہونا تھا، چوتھی مرتبہ مولا لقمہ لیے ہیں اور اب دہن تک نہیں لے گئے کہ ایک مرتبہ وہ اس کے جو دربار میں جو دیوار تھی نا اس پہ شیر کی تصویر تھی، شیر کی کسی کاریگر نے تصویر بنائی تھی۔ ایک مرتبہ میرے 10ویں امام نے کہا اے شیر قالین جلدی سے مجسم ہو کر اس جادوگر کو نکل لے۔ بھائی بہت توجہ دے بزرگان محترم، جلدی سے مجسم ہو، جسم والا بن اور اس جادوگر کو نگل جا۔ یاد رکھیں یہ تو تصویر تھی قالین کی، یہ کوئی خاندانی شیر نہیں تھا، نسلی نہیں تھا، سلسلہ در سلسلہ نہیں تھا۔ ہمارا 8واں امام اس کی شیر کی روح کا بھی خالق تھا، جسم کا بھی خالق تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہم کسی امام کو بربنائے احتیاط خالق نہیں کہتے۔ خالق حقیقی وہی ہے، صفت کے اعتبار سے خالق خلق کیا نا۔ اور واہ رے میرے 10ویں امام، کیا بات ہے! ارے ہم انسانوں کا جسم 9 مہینے میں بنتا ہے، مضغہ علقہ اور ہڈی اور خون دوڑتا ہے اور چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے،
واہ رے میرے ولی مطلق امام، پتہ ہی نہیں چلا کب اس شیر کی ہڈیاں بنی، کب رگیں بنی، کب خون دوڑا، کب جسم ہوا، کب آنکھیں بنی، کب دانت بنا، اور اب وہ نگل لیا اس جادوگر کو۔ متوکل کانپنے لگا کہیں شیر کا حملہ میری طرف بھی نہ ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا ڈر نہ، اس لیے کہ معصوم کا اشارہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ چلیں بہرحال آپ کا شکریہ بزرگان محترم۔ تو اب متوکل کہتا ہے مولا دیکھو ابھی تک دشمن جانی تھا، مولا پا گیا۔ مولا وہ اصل میں بس گزارش یہ ہے کہ بڑی عزت کا میری سوال ہے، یہ بہت اہم جادوگر ہے، بڑا قیمتی جادوگر ہے، اور یہ ضائع ہو گیا تو میری بڑی انسلٹ ہوگی، اور یہ جہاں سے آیا مجھے واپس کرنا ہے، تو آپ شیر کو کہیے کہ وہ اگل دے۔ اما یہ تو ولی ہیں، تمہارے پاس تو حکومت ہے، ولایت اور حکومت میرا عنوان ہے نا۔ ولایت کی طاقت ہے وہ شیر قالین کو مجسم بنائے، حکومت کی اتنی بھی تو طاقت نہیں ہے کہ وہ شیر کے پیٹ میں جو جادوگر گیا ہے اسے اگلوا دے۔ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ مولا بس کہیے آپ اشارہ کریں تو اگل دے۔ کہ اگر موسیٰ کے سانپوں نے فرعون کے سانپوں کو نگل لینے کے بعد اگلا ہوتا تو آج یہاں اس بات کا چانس تھا۔ ایک ذرا صلوات سے سہارا دیں بر محمد وآل محمد۔ تو بزرگان محترم دیکھیں یہ ولایت اور حکومت جو ہمارا عنوان بیان ہے اس کے تعلق سے ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں ولایت ہر رخ سے کامل و اکمل و مکمل ہوتی ہے، اور حکومت ہر رخ سے ناقص اور نامکمل ہوتی ہے، اور اس کا دونوں ثبوت چٹکیوں میں حضرت بہلول دانا نے دے دیا۔ چٹکیوں میں بڑا اعتراض ہو رہا تھا، علی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، متوکل کا پیریڈ، ہارون رشید کا پیریڈ، زمانہ، بہلول ایک مخصوص موقع پر کہ جب لوگ سمندر کے پاس ٹہلنے جاتے ہیں، زیادہ زیادہ مجمع ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلے پہنچ گئے بہلول، اور وہاں پہنچ کے ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا سمندر کے پاس، اور ایک پیالہ یا کچھ لیا، اور وہ پیالہ پانی لا کے اس گڑھے میں ڈالنے لگے۔ اب وہ جو ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع جب پہنچا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا سمندر کو اس گڑھے میں منتقل کر رہا ہوں۔ توجہ دیجئے گا، یہ سما جائے اس گڑھے میں یہ سمندر، یہ کوشش کر رہا ہوں۔ کہ بہلول تبھی تو دیوانے مشہور ہو، ارے بھلا اتنا بڑا سمندر اس چھوٹے سے گڑھے میں کیسے آ سکتا ہے؟ بہلول مسکرائے اور ان نہ سمجھوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میرا اتنا بڑا علی تمہاری اتنی چھوٹی عقلوں میں کیسے سما سکتا ہے؟ غور فرما رہے حضرات محترم، یہ ولایت کا معیار، اور یہ ولایت جو کامل و اکمل و مکمل ہو، اور وہ حکومت جو ہر رخ سے ناقص ہوتی ہے۔ یہ ہارون رشید کے رشتہ دار تھے نا حضرت بہلول دانا، تو ایک مرتبہ پہنچ گئے بڑی بے تکلفی سے اور بیٹھ گئے فرعون کی مسند پر، تخت پر۔ فرعون نہیں بھائی، ہارون رشید، یہ اور بات ہے کہ وہ فرعون ہے نا۔ تو ہارون رشید کی جگہ بیٹھ گئے مسند پر، یہ بہلول دانا ہے نا۔ بہلول دانا سمجھتے ہیں نا، یہ اپنے وقت کے مجتہد تھے، یہ اپنے وقت کے مجتہد تھے، عالم تھے، جیسے اس وقت سیستانی صاحب ہیں اسی طرح یہ عالم تھے، بلکہ ان کا درجہ سیستانی صاحب سے اس لیے بھی بلند کہ علماء جسے منتخب کریں عالم، وہ سیستانی صاحب ہیں۔ امام وقت کی موجودگی میں جو مجتہد ہو وہ بہلول ہے نا، تو بہلول کا بڑا شرف
یہ تو چونکہ چھٹے امام کے قتل کا جب فتویٰ اس فقیہ سے یعنی بہلول سے مانگا گیا تو امام کے اشارے پر تحفظ حیات امام جعفر صادق کے پیش نظر دیوانہ ہو گئے تاکہ دیوانے کے فتوے کا کوئی اعتبار نہ رہ جائے. تو بیٹھ گئے ہارون رشید کی جگہ مسند پر, تخت پر. اب وہ جو اس کے ڈیوٹی پر نوکر چاکر تھے نا وہ مارنے لگے حضرت بہلول کو. تو بہلول رونے لگے, تھوڑا تھوڑا روئے. ہاں یہ رونا بھی بڑا معنی خیز ہے. جب ہمارا رونا سب کی سمجھ میں نہیں آتا تو بہلول کا رونا کیسے ہے نا. ہمارے لیے لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے لیے شیعو تم روتے ہو, رونا قرآن سے ثابت ہے؟ سورہ آل عمران غور سے پڑھا ہوتا تو آیت نمبر 96 میں رونے کا فلسفہ حل ہے کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے سب سے پہلا گھر جو بنایا ہے وہ بکے میں بنایا ہے. تو پہلا گھر کون ہے بھائی؟ کعبہ ہی تو ہے. یہ کہاں ہے؟ کیا لفظ اللہ نے استعمال کی؟ بے بکہ. اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. کعبہ بکے کی سرزمین پر ہے, مکے کی سرزمین پر نہیں ہے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا. چلیں یہ صلوات بلند آواز سے تو نہیں ہے لیکن پھر ابھی روک رہا ہوں آپ کو, اور چونکہ باتیں زیادہ ہیں اور وقت جو ہے اس کے لحاظ سے باتیں تب بھی شاید رہ جائیں. تو مولا تو پھر یہ بتائیے کہ بکہ اور مکہ میں کیا فرق ہے؟ تو امام صادق نے فرمایا کہ پورے شہر کو مکہ کہتے ہیں اور جہاں عین اللہ کا گھر ہے اسے بکہ کہتے ہیں. مولا بکہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ کعبہ جہاں بنا ہے کہ بکہ بنا ہے بکا سے. بکا مانے رونا, چونکہ آدم وہاں روئے, ابراہیم وہاں روئے, اسماعیل وہاں روئے, انبیاء وہاں روئے. مسلمانوں اگر رونا بدعت ہوتا تو رونے کی جگہ خدا اپنا گھر تو نہ بناتا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو بہرحال اب یہ رو رہے ہیں یوں ہی, تھوڑا وہ ہلکا پھلکا یوں ہی مارا تھا, لیکن جب ہارون رشید آیا تو بہت تیز رونے لگے. یہ کیا بات ہے بھائی, بہت تیز رونا تھا تو فوراً ہی روتے جب مارے جا رہے تھے. جب مارے جا رہے تھے تو یوں ہی, اور جب ہارون رشید آیا تو چونکہ رشتہ داری تھی وہ خون کبھی کبھی بہرحال جاگ جائے. ارے بھائی کیوں مارا, کیا بات ہے اور تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا مارا ہے تو میں رو رہا ہوں. کہا زیادہ مارا ہے؟ نہیں, مارنے اور پر نہیں رو رہا ہوں. اب کوئی چپ رہے بھائی, وہ جانے اور معاملہ جانے. مارنے پر, زد و کوب کرنے پر میں نہیں رو رہا ہوں. مجھے کوئی چوٹ نہیں, درد نہیں, کوئی پین نہیں. میں مارنے پر نہیں رو رہا ہوں. ہارون رشید میں تم پر رو رہا ہوں. ہارون رشید میں تم پر رو رہا ہوں. کہ مجھ پر کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں چند منٹ کے لیے تیری جگہ بیٹھا تو مارا گیا. ارے تو نہ جانے یہاں کب سے بیٹھا ہے, خدا تجھے کتنا مارے گا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو آئیے جلدی جلدی ولایت اور حکومت دیکھیں. یہ خوش قسمتی ہے ولایت کی کہ ولایت کا مقدر ہمیشہ علیہ السلام رہا ہے, اور حکومت کا مقدر کبھی رضی اللہ ہو جاتا ہے ورنہ ہمیشہ لعنت اللہ رہا ہے. توجہ دیتے رہے بزرگان محترم. ولایت کا مقدر ہمیشہ علیہ السلام. بزرگان محترم, ہمارے اماموں کے لیے, چاردہ معصومین کے لیے کبھی بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کے لیے رضی اللہ کہنے کی گنجائش ہے. قرآن حدیث سب گواہ ہیں کہ ہمارا علی علیہ السلام ہے, ہمارا مولا حسین اور حسن علیہ السلام, ہمارا ہر امام علیہ السلام.
یہ اسی بات پر تو ہم ناز کرتے ہیں. جملہ دوں آپ کے چہرے کی درخشندگی، شگفتگی، شادابی اپنے تھرمامیٹر سے آپ کے ناپے ہوئے سماعت کے تیور کو دیکھ کر یہ جملہ میں بعد میں کہتا مگر روک نہیں پا رہا ہوں. اب یہ اپنا میرا مقدر ہوگا کہ میرے ناپنے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. بزرگان محترم، ہم شیعہ قوم کتنے خوش قسمت ہیں کہ تمہارے پاس سارے رضی اللہ ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی رضی اللہ نہیں ہے. سب علیہ السلام. ہمارے پاس کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے. اور یہ بات میں اس لیے ذرا سا چھیڑ رہا ہوں کہ ادھر پڑوسی ملک سے ذرا یزید کے لیے بھی رضی اللہ کہنے کی بڑی بھرپور وکالت کی گئی. اور آپ نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا جلسہ بدقسمتی سے نکلا تھا ایک شہر میں پڑوس ملک کے کہ جس میں سیدنا یزید رضی اللہ کا نعرہ لگا تھا. تو بزرگان محترم، یہ 10 سال پہلے ڈاکٹر ذاکر نالائق نے یزید کو جگانے کی کوشش کی تھی اور رضی اللہ کہنے کا پرزور اس نے مطالبہ کیا تھا کہ یزید رضی اللہ ہے اس لیے کہ وہ خلیفہ ہے، اور اس لیے کہ وہ فاتح قسطنطنیہ ہے، اس لیے کہ وہ خلیفہ زادہ ہے نا، اسی لیے تو نالائق ہے. ذاکر نائک جو ہے اسی لیے تو نالائق ہے، اور اسی لیے تو در بدر کی ٹھوکر کھا رہا ہے. جو اہل بیت کا نہ ہوا اسے در بدر کی ٹھوکر کھانا اس کی قسمت میں لکھا. اور ذاکر نائک کا حال سلمان رشدی سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ حکومت ہند گھاس بھی نہیں ڈال رہی اس پہ، مسلمان بھی اس سے برہم ہو رہے ہیں. تو 10 سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری نے جو جواب دیا تھا اسے میں سنا دوں، اور پھر جو اہم باتیں ہیں ادھر 2 مہینے پہلے کی پڑوسی ملک سے اسے گزارش کروں. ڈاکٹر طاہر القادری نے ذاکر نائک کے اس وقت کے یزید کی خاطر رضی اللہ کے راگ الاپنے پر یہ کہا تھا لاہور کے 3-4 لاکھ کے مجمع میں جہاں اہل سنت زیادہ تھے کہ دیکھو پوری دنیا مل کے بھی کہیے تو طاقت خرچ کروں، اور اگر اسی طرح آپ سکون سے سن رہے ہیں تو مجھے بڑا لطف آ رہا ہے. پوری دنیا، ڈاکٹر طاہر القادری، پوری دنیا مل کے بھی اگر یزید کو رضی اللہ کہے تب بھی یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا. البتہ یزید کو رضی اللہ کہنے والے لعنت اللہ ضرور ہو. اور اب اس وقت آپ دیکھیں پھر وہی پھلجری چھوڑی گئی. یزید رضی اللہ ہے، خلیفہ زادہ ہے، فاتح قسطنطنیہ ہے، وہ ہمارا سیدنا ہے، اور اس کو جہنمی نہ کہو، اس پر لعنت نہ بھیجو. اور اگر تمہارے نزدیک بہرحال وہ قاتل حسین ہے تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے. اس کا بھی جواب میں بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. لیکن ایک بات عرض کروں، اور یہ ظاہر ہے کہ میں اس رضی اللہ پر بہت دیر تک پڑھتا ہوں، اس وقت تو بس چند منٹ پڑھوں گا. میں نے مزار شہید ثالث پر آگرہ میں رضی اللہ پر مجلس پڑھی تھی، پوری مجلس، وہ آپ سنیے گا تو وہ بہت تفصیلی رضی اللہ پر گفتگو ہے اور علیہ السلام پر. مجھے اس وقت بہت معمولی وقت لینا ہے اس تعلق سے، اس لیے گفتگو اور آگے بڑھانا ہے. تو امام فخر الدین رازی نے حالات صحابہ پر ایک کتاب لکھی، اور جو حالات صحابہ پر کتاب لکھی تو ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا. امام فخر الدین رازی نے، ہے نا، وہ اہل سنت کے امام ہیں اور اہل سنت کے عالم ہیں. لیکن اسی کتاب میں جو حالات صحابہ پر کتاب لکھی، جب ہمارے اور آپ کے آقا علی کا نام لکھا تو رضی اللہ نہیں لکھا، کرم اللہ وجہہ لکھا. تو ان کے شاگرد بہت کثرت سے تھے نا، تو شاگرد پہنچے امام فخر الدین رازی کے پاس، کہا سرکار آپ نے جو حالات صحابہ پر کتاب لکھی ہے تو ہر صحابی پر رضی اللہ لکھا ہے،
علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا، کرم اللہ وجہہ لکھا. تو یہ رضی اللہ نہ لکھنا علی کے نام پر اس احتیاط کا کیا تقاضا ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی سنیں گے بڑی توجہ سے، بولیں گے نا مولا کی خوشنودی میں. امام فخر الدین رازی نے اپنے شاگردوں سے کہا، ارے بھائی مولا علی کی پوری زندگی میں کہیں کوئی گناہ تو دکھاؤ کہ رضی اللہ کہنے کی ضرورت ہو. بات ختم ہو گئی خدا کی قسم. توجہ دو. علی کی پوری لائف میں، پوری حیات طیبہ میں، 63 سال کی حیات طیبہ میں کوئی گناہ دکھاؤ کہ جس کی وجہ سے رضی اللہ کہنے کی ضرورت ہو. کہ پھر کرم اللہ وجہہ کیوں لکھا؟ کہ اس لیے کہ علی نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. بزرگان محترم، تو کیا کہنا ہمارے مولا اور آقا علی کہ اس کے لیے رضی اللہ، علی کے لیے رضی اللہ لکھ رہے ہیں، جس کے پاس خدا کی مرضی مستقل موجود ہے نا بھائی، رجسٹریشن موجود ہے نا. یہ تو نہ کوئی خطابت ہے، نہ شاعری ہے، نہ ذاکری ہے، نہ استعارہ ہے، نہ گریز ہے، نہ شبنمی فقرے ہیں، نہ مخملی جملے ہیں. یہ تو قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. شب ہجرت اللہ نے علی کا نفس خریدا، بدلے میں مرضی دی. تو مرضی اب کس کے پاس ہے؟ بات قانونی ہوگی، رجسٹریشن موجود ہے قرآن میں، یعنی توریت میں نہیں، انجیل میں نہیں، زبور میں نہیں، مشکات میں نہیں، بخاری میں نہیں، قرآن میں رجسٹریشن موجود ہے کہ اللہ نے علی کا نفس خریدا، بدلے میں مرضی دی. نفس ہو گیا اس کا، اسی قانون کے تحت کہ نفس اس کا ہو گیا تو اب علی ولی اللہ ہو گئے، اسد اللہ ہو گئے، جنب اللہ ہو گئے، زبان لسان اللہ ہو گئی، ہاتھ ید اللہ ہو گیا، آنکھ عین اللہ ہو گئی، چہرہ وجہ اللہ ہو گیا، زبان لسان اللہ ہو گئی. علی کا دشمن، علی کا دوست رحمت اللہ ہو گیا، علی کا دشمن لعنت اللہ ہو گیا. اور مرضی الہی علی کے پاس آ گئی. کتنے ناسمجھ ہیں. راضی کرنا ہے تو بھیا علی سے بھی تو رابطہ کرو جس کے پاس خدا کی مرضی ہے. علی کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور خدا نے علی کی زوجہ کو راضیہ اور مرضیہ قرار دیا. فاطمہ زہرا کا لقب ہے نا راضیہ مرضیہ. راضیہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. اپنی مرضی سے جو خود اللہ سے راضی ہو اسے راضیہ کہتے ہیں. مرضیہ اس میں مفعول ہے. خود خدا جس سے راضی ہو اسے مرضیہ کہتے ہیں. تو فاطمہ زہرا کا خطاب کیا ہے؟ مرضیہ. تو کسی کے بارے میں بھی یہ کسی کو کہیں پہنچائیے تو لطف ہے نا. کیا چاہتے ہیں مہدی حسن بھائی جلال پوری نام لے؟ نہیں، ہم اب اتنی غلطی نہیں کر سکتے کہ منبر رسول جیسی پاکیزہ جگہ منحوسوں کے نام لے لیں. یہ بہت پاک جگہ ہے، یہ طاہر و اطہر و مطہر جگہ ہے. لیکن شہید محسن نقوی نے کہا کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. جسے تو کہے مان لوں رضی اللہ، جسے تو کہے مان لوں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. 3 مہینہ پہلے حالانکہ علامہ شہنشاہ نقوی نے اس کا بہت جواب دیا، لیکن اب ظاہر ہے کہ بحیثیت ذاکر اہل بیت میرا بھی فرض ہے. دیکھو، لعنت مت بھیجو یزید پر، اللہ ارحم الراحمین ہے. حسین کا قاتل ہے یزید، لیکن اگر میدان محشر میں ارحم الراحمین نے معاف کر دیا
یزید کو تو شیعو تم کیا کرو گے؟ یہ کلپ سنی آپ نے پڑوس ملک کی؟ تو چونکہ اس کا اتنا زیادہ ڈھڈورا پیٹا گیا کہ ہو سکتا ہے کچھ ان کے اپنے باور کر لیں اس بات کو، تو ظاہر ہے کہ اہل بیت کے خطیب ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ اس کا ہم جواب دیں۔ آدم کے دو بیٹے حابیل قابیل، دونوں سگے بھائی، کس نے کس کو قتل کیا؟ قابیل نے، قاب سے قابیل، قاب سے قاتل ہے نا؟ تو قابیل نے قتل کیا کس کو؟ اپنے سگے بھائی حابیل کو۔ دونوں سگے بھائی، دونوں کی ماں باپ ایک، ماں ہوا باپ آدم۔ کوئی پراپرٹی، دکان، پلاٹ، زمین، جائیداد اور آبائی زمین کا جھگڑا نہیں تھا جو قتل کیا ہے۔ یہ تو آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ سگے بھائیوں کی محبت مثالی ہے، اور اللہ نے محبت کے مرکز کو اخوت قرار دیا ہے۔ انما المومنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ مگر بھیا آج کل بھائی بھائی میں جتنی سخت جنگ ہے اتنا نہ پڑوسی میں ہے، نہ رشتہ دار میں ہے، اور نہ اہل وطن میں ہے، نہ مومنین میں ہے۔ بس بھیا اگر واقعی اہل بیت کے ماننے والے ہو تو پھر قابیل کی تقلید نہ کرو، ابو الفضل العباس کی پیروی کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ آن لائن مجلس جا رہی ہے، اس لیے چونکہ میں جاتا رہتا ہوں مختلف مقامات پر، اور اس میسج کی ضرورت، بھیا کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سی زمین اور پلاٹ، یعنی دوسرے کے ہاتھ چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے برداشت ہے، بھائی کے ہاتھ، ایک ہاتھ کی زمین، کچھ پیسے برداشت نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو بزدل ہیں مگر بزدل ہو کے موقع پا کے ساری بہادری بھائی پہ دکھاتے ہیں۔ وہ جو بھائی سیدھا سادھا بیچارہ ہے، اور ماں باپ پہ بھی دکھاتے ہیں، بیوی پہ کبھی نہیں دکھاتے اپنی بہادری، اپنی اولاد پہ کبھی نہیں دکھاتے۔ بس ساری بہادری بھائی کے لیے ہے، یا ماں کے لیے ہے، یا باپ کے لیے ہے۔ البتہ باپ اگر کچھ پیسے ویسے کہیں سے پا رہا ہے تو احتیاط کی جائے گی۔ تو بزرگان محترم، یہ عجیب بات ہے، بہادری۔ ایک پولیس آ جائے تو بھیگی بلی بن جاتے ہو، اور ساری بہادری اپنے اس بھائی پر جو بیچارہ شریف ہے، کچھ عقل کے ناخن لو، زبردستی دکان، مکان، زمین، جائیداد لے کے، ظاہر ہے کہ وہ تو جائز بھی نہیں ہے، اور پھر اس طرح زبردستی کچھ لے کے دکان، پلاٹ، مکان، یاد رکھو راس نہیں آئے گا۔ یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے مولا علی کے اس قول کو بھلا دینا۔ آقا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت نہ بناؤ، مگر بدقسمتی سے آج کے لوگوں نے زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت اولاد کو بنایا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اولاد کے لیے۔ یہ کیوں حرام ہو رہا ہے؟ اولاد کے لیے۔ یہ زبردستی یہ کیوں کام ہو رہا ہے؟ اولاد کے لیے۔ تو جب اولاد کی محبت، جس کو علی نے منع کیا ہے کہ اولاد کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے، تو پھر یہ خطرہ ہے کہ تم ملوث ہو جاؤ حلال اور حرام، ناجائز اور جائز میں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جناب عباس کے پیرو بنیں اور اپنی ایک مثالی زندگی پیش کریں۔ تو بہرحال اب قابیل کا واقعہ، قابیل کا واقعہ، قابیل نے قتل کیا حابیل کو۔ رسول، میری ماں اور بہنیں بڑی توجہ سے سنیں، گرمی بہت ہے مگر غدیر سے زیادہ گرمی نہیں ہے۔ غدیر میں تو بہت گرمی تھی۔ اچھا وہ بیچارے جو جا رہے تھے نا، اگر نہ بلایا ہوتا رسول نے تو ان کو تو شاید آرام مل جاتا، مگر وہ یا ایھا الرسول بلغ کی آیت جب نازل ہوئی تو کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اسی بیچ میں نہ انتظار کرتے پیچھے والوں کا، نہ آگے والوں کو جو بڑھ گئے تھے بلاتے، تو گرمی سے کچھ محفوظ ہو جاتے لوگ۔ مگر رسول نے کہا نہیں، جو آگے بڑھ گئے ہیں
انہیں بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جملوں کے قدرداں ہیں اس لیے پیش کر رہا ہوں، طاقت وقت نہیں خرچ کروں گا، جملے دے رہا ہوں۔ آگے بڑھ گئے بلاؤ، پیچھے رہ گئے انتظار کرو۔ علی کے مسئلے میں، علی کے معاملے میں نہ آگے بڑھنے کی گنجائش ہے نہ پیچھے کی گنجائش ہے۔ آگے بڑھ گئے تو غالی اور ملنگ ہونے کا خطرہ ہے، پیچھے رہ گئے تو مقصر ہونے کا خطرہ ہے۔ بھیا چلیں ٹھیک ہے، صلوات ہی پڑھ دیجئے سب مل کے بر محمد وآلہ۔ شکریہ بزرگان محترم۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ قابل ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں اور آن کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر کا ایک مریض ہے۔ بڑے سکون سے سنیے، بہت آواز بہت دھیمی پڑھوں گا تاکہ ذہن نشیں ہو جائے بات۔ وہ شخص آیا رسول کی خدمت میں اور کہا، یا رسول اللہ میرے گھر ایک مریض ہے اور جو سب سے بڑا طبیب اور حکیم ہے۔ جب اس کو چیک اپ کرایا تو اس نے کہا اس کو تو کوئی دوا جو ہمارے گھر میں بنی نہیں فائدہ کرے گی، اس کو احقاف کے کنویں کا پانی پلانا ہوگا۔ یا رسول اللہ جب میں یمن گیا، یمن ہی میں تو ہے نا احقاف کنواں، وادی برہوت میں، وادی برہوت جو بہت بڑا میدان ہے نا، اسی وادی برہوت میں وہ کنواں ہے جس کنویں کا پانی حکیم نے تجویز کیا تھا مریض کے لیے۔ تو کہتا یا رسول اللہ جب میں آیا اور کنویں سے ڈول ڈال کے پانی نکالنا چاہا، بار بار نہ کہنا پڑے توجہ چاہتا ہوں، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی مس نہ ہونے پائے کوئی لفظ۔ ہاں آپ بالکل خاموش رہے، نتیجے پر بھی تو مجھے گوارا ہے مگر توجہ سے سننا لازم ہے۔ یا رسول اللہ تو جیسے ہی میں نے وہ کنویں سے ڈول نکالنا چاہا نا تو اور چاہا کہ پانی میں محفوظ کروں، ویسے ہی سورج سے ٹنگا ہوا زنجیر کے بل ایک شخص آیا اور اس کا چہرہ ہونق کی طرح تھا، بڑا بدصورت، آنکھیں دھسی ہوئی، بہت قبیح، اور زبان نکلی ہوئی، ہونٹ بے حد سوکھے ہوئے، بڑا بدصورت، اور وہ کہہ رہا تھا پانی پانی پانی۔ تو میں نے ڈول سے پانی نکالا اور چاہا کہ وہ اسے پلاؤں کہ ایک مرتبہ زنجیر کھچ گئی اور پھر وہ سورج کے پاس تک پہنچ گئی زنجیر اور اس کے مائع وجود کے ساتھ۔ یا رسول اللہ پھر دوسری مرتبہ میں نے پانی ڈالا کنویں میں، وہ ڈول، پھر پانی نکالا اور پھر میں نے محفوظ کرنا چاہا، پھر وہی زنجیر آ گئی ڈھیلی ہو کے میرے پاس، اور پھر یہ شخص پانی پانی پانی۔ تو یا رسول اللہ پھر میں نے پانی پیش کرنا چاہا تو پھر زنجیر پھر کھنچ گئی اور وہ پانی نہیں پی سکا۔ تو رسول نے فرمایا مگر تم نے جانا بھی کہ وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے کون ہے؟ کہا وہ حابیل کا قاتل قابیل ہے، جبھی سے لے کے اب تک عذاب ہو رہا ہے۔ اب جملہ دے رہا ہوں، باقی میرا اپنا مقدر ہے کہ جملے کی کتنی قدردانی ہوتی ہے۔ اے پڑوسی ملک سے یزید کے میدان محشر میں اللہ کی طرف سے معاف کرنے کا راگ لاپنے والوں ذرا عقل کے لاشنو، جب خدا نے قابیل کو حابیل کے قاتل قابیل کو معاف نہیں کیا تو حسین کے قاتل یزید کو کیسے معاف کرے گا؟ توجہ دے خدا کی قسم۔ ذرا صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآلہ محمد۔ شکریہ، بہت بہت، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو انجمن کے ممبران نے ذرا بیان میں وسعت کی گنجائش دے دی ہے، تو ذرا سا یہ پہلو بھی بڑا قیمتی ہے جو ملاحظہ فرمائیں۔ حکومت ادھر ادھر جانے میں سواری کی محتاج ہے۔ یہ اب تک کا سب سے نازک بیان شروع کر رہا ہوں اور خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو ماشاءاللہ سے بڑے ذمہ دار سامعین ادھر بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اب ہم کو بھی ذمہ داری سے پڑھنا ہے نا۔ شکریہ، سبھی کا شکریہ بزرگان محترم۔ حکومت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں سواری کی محتاج ہے۔ ولایت
ایک مقام سے دوسرے مقام جانے کے لیے سواری کی محتاج نہیں ہے۔ خیبر کا میدان ہے، 39 دن گزر گئے، 40واں دن آیا، اللہ نے کہا میرے حبیب بغیر علی کے خیبر فتح نہ ہوگا، اس لیے علی کو بلاؤ۔ تبھی تو وہی تو ناد علی مظہر العجائب کا نزول ہوا۔ تو خیبر میں علی نے رسول نے آواز دی ناد علی مظہر العجائب، اور تقریباً 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، علی مدینے میں ہیں، ادھر کا ناد علی، ادھر علی سامنے آ گئے۔ جو کسی سواری کا محتاج نہ ہو اسے ولی کہتے ہیں، ہے نا۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ اب تک تو گنجائش تھی کہ بھائی کوئی چپ بھی رہے اور خاموش بھی رہے، اب میں اس منزل پہ آ رہا ہوں کہ پھر ایمان تازہ ہونا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ سب کا بولنا لازم ہے۔ اس میں مہدی حسن وائز جلال پوری کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن عرض کروں کہ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں، ولایت کے اپنے اختیارات ہیں، ہے نا۔ دیکھیے اہل بیت علیہم السلام میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کو روزانہ سفر کرنا ہے بغیر سواری کے۔ اب جو جہاں ہے بھائی ذرا سا متوجہ ہو جائے، اور اگر کوئی سست ہے تو سستی بھی دور کر لے۔ 3 ہستیاں اہل بیت کی ہیں جنہیں روزانہ ہزاروں مقامات پر پہنچنا ہے، روئے زمین پر ہزاروں مقامات پر مجلس ہوتی ہے، فرش عزا بجتا ہے، ہر جگہ زہرا کو پہنچنا ہے، ہزاروں لوگ مرتے ہیں، قبر میں علی کو پہنچنا ہے، ہزاروں زائر مرتے ہیں، قبر کے سرانے زائر کے حسین کو پہنچنا ہے۔ اوہ توجہ دی بھائی، میں نے بات تو کہہ دی بزرگان محترم۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں، اس وقت آپ مجلس میں ہیں نا، شب شہادت رسول خدا و امام حسن میں، اس وقت روئے زمین پر لاکھوں مقامات پر فرش بچھا ہوا ہے، اور فاطمہ زہرا ایک ہی وقت میں کہیں ہندوستان میں ہے، کہیں امریکہ میں ہے، کہیں لندن میں ہے، کہیں جاپان میں ہے، کہیں پاکستان میں ہے۔ جو کسی سواری کی محتاج نہ ہو اسے زہرا کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں۔ سن رہے بزرگان محترم؟ ارے سلیمان ادھر ادھر جانے کے لیے جب سواری کے محتاج نہ تھے تو یہ تو فخر سلیمان ہے۔ بزرگان محترم یاد رکھیں، زہرا سلام اللہ علیہا، ہر دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے نام لیے جائیں تو بہت احترام کے ساتھ، یہ باور رہے، انہی کے صدقے میں نجات ہے۔ تو باعث کسر شان نہ کوئی لفظ ہو، نہ کوئی ادا ہو، نہ کوئی شاعری ہو، نہ کوئی ذاکری ہو، نہ کوئی خطابت ہو، نہ کوئی بیان ہو جو اہل بیت کے کسر شان ہو، خدا نہ خواستہ، اور اگر کسی سے ہو جائے تو لازم ہے کہ وہ توبہ کرے۔ تو شہزادی فاطمہ زہرا ہر مجلس میں پہنچتی ہیں، حضرت علی قبر میں ہر مرنے والے محب کے پہنچتے ہیں، ہزاروں لوگ مرتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، اور علی ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ امام حسین ہر مرنے والے زائر کی قبر پر، قبر کے اندر نہیں، قبر کے اندر باپ ان کے والد حسین کہاں پہنچتے ہیں؟ سرہانے، قبر پر پہنچتے ہیں، مگر کس کے؟ زائر کے، جو ان کا زائر ہو، زائر ہو تو مولا امام حسین اس کی قبر پر پہنچتے ہیں۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا ہے، میرے پاس وہ کتاب ہے، آئیے آپ لوگ پڑھیں، کوئی بھی پڑھنا چاہے تو۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے 2 دوست کا، کہ 2 دوست تھے اور آپس میں یہ سمجھوتا کیا کہ ہم میں سے ظاہر کوئی پہلے ہی مرے گا، تو جو پہلے دوست مر جائے وہ دوسرے دوست کو جو زندہ رہے وہ آ کے خبر دے کہ کیا ہوا، اور جلدی آ کے خبر دے، یہ نہیں کہ آج دفن ہوا اور سال بھر لگ گیا، نہیں، جلدی آ کے خبر دے۔ تو بہرحال انتقال ہو گیا، تو وعدے کے مطابق اس کو آنا چاہیے تھا نا، جو مر گیا ہے، مرنے کے بعد کے حالات بیان کرنے کے لیے۔
مگر صاحب وہ 1.5-2 سال ہو گیا نہیں آیا. اتنا زمانہ جب گزر گیا نا تب خواب میں دوست کے آیا. تو دوست نے پوچھا معاملہ کیا ہوا بھائی, تم تو کہہ رہے تھے بڑی جلدی آ کے حالات بیان کریں گے, یہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا. تم کو بتانے کے لیے کہا بات یہ ہے کہ گناہوں کی پاداش میں ہم گناہوں کی قید میں تھے, ہم آزاد نہیں تھے کہ تمہارے پاس آتے. کہا پھر آج کیا ہوا کہ تم خواب میں آئے ہو بیان کرنے کے لیے؟ کا بات یہ ہے کہ گزشتہ شب ایک عورت ہمارے قبرستان میں دفن کی گئی. منتہی الاعمال کے حوالے سے پڑھو شیخ عباس قمی. اور جب وہ دفن ہوئی اور دفن کر کے لوگ چلے گئے, بڑی توجہ سے سنیے گا, وہ لوگ جو زیارت امام حسین کر چکے ہیں وہ اور جو نہیں کر سکے ہیں وہ, تو کیا ہوا پھر؟ کا جب دفن کر کے اس خاتون کو, اس عورت کو لوگ چلے گئے تو ہم اہل قبرستان نے یہ دیکھا کہ ایک روشنی قبرستان میں آئی جس کا رخ اس عورت کی قبر کی طرف ہے جو کل دفن ہوئی تھی. اور وہاں اس قبر پر آن کر حضرت علی کے بیٹے حسین ابن علی علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا میری زائرہ, تجھے چین نہیں ملتا تھا جب تک تو زیارت عاشورہ میرے لیے نہیں پڑھ لیتی تھی, تو آج حسین تیری قبر پر تیرے زیارت کے لیے آیا ہے. سنیں ذرا نتیجہ سن لیں قابل فخر سامعین. اور اب اس واقعے کے بعد پھر حسین نے یہ کہا اسی خاتون کی قبر پر کھڑے کھڑے, وہ جو ان کے فرشتے نوکر کے طور پر تھے مولا حسین کے, کہ دیکھو اس طرف سے چاروں طرف سے 40 گز تک مردوں کا عذاب اٹھا لو, اس لیے کہ میری زائرہ یہاں دفن کی گئی ہے. تو جب عذاب اٹھایا مولا کے حکم سے فرشتوں نے, تو مجھے آنے کا یہاں موقع ملا. ایک شخص آیا, ذرا بلند آواز سے, جب میں نام لوں چھٹے امام کا تو بلند آواز سے پوری طاقت سے صلوات پڑھیے گا. ایک شخص آیا ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. سنیے گا, اور اب تک اگر جو نہیں عمل کر رہا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ سننے کے بعد امام صادق علیہ السلام سے کہتا ہے وہ شخص, مولا قبر میں اتارے جانے کا جو لمحہ ہے اس سے ڈر لگتا ہے, مولا کچھ بتائیے. کہا تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا تو قبر میں اتارے جانے سے اور زیارت عاشورہ سے کیا ربط ہے؟ کہا تو زیارت عاشورہ کا جو اختتام ہے اور جس کے ختم ہونے کے بعد سجدے میں زیارت عاشورہ کی چھوٹی سی دعا ہے, اسی میں تو فقرہ ہے نا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, پروردگار یوم ورود کے دن تو حسین کی شفاعت نصیب فرما. امام صادق فرماتے ہیں یوم الورود وہی تو دن ہے جس دن قبر میں مردہ اتارا جاتا ہے. تو جو کوئی بھی زیارت عاشورہ پڑھے گا اسے یہ نصیب ہوگا موقع کہ جب وہ قبر میں اتارا جائے گا تو وہاں امام حسین موجود رہیں گے. اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام حسین, آپ زیارت عاشورہ پڑھیں, بہت چند منٹ لگتا ہے, اور سجدے میں یہ دعا پڑھیں بہت مختصر وقت لگتا ہے. پھر آپ کی دیکھیے زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے, کیا انقلاب آتا ہے, کیا کامیابی ملتی ہے. میں بار مسلسل نہیں پڑھ پاتا, لیکن جب بھی پڑھتا ہوں, جب گھر پہ رہتا ہوں مسلسل, تو ایک عجیب کیف, ایک ایمانی تازگی, ایک روحانی سکون, ایک جیسے دولت ایمان مل رہی ہو. یہ زیارت عاشورہ کی برکت ہے بزرگان محترم. تو موڈ بنا ہے 2 منٹ کے لیے, اس لیے کہ وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی ہے, لیکن عرض کروں کہ بزرگان میں تو زیارت عاشورہ کی بات ہے. اور اب کی کربلا میں 40 کا موقع بھی بڑا قابل ذکر ہے, چونکہ ہمارے جلال پور سے کوئی نہیں گیا,
مگر میں یہ تقریباً 1.25 مہینے ان مقامات پر تھا جہاں ہندوستان سے لوگ عراق گئے. عراق ایئر ویز خصوصی طور پر آیا تھا بامبے میں اور انڈین حسین کے زائرین کو لے کے کربلائے معلیٰ پہنچا. وہ کہ جو پہلے سے نہیں پہنچ سکتے تھے 19 کو پہنچے ہیں، 19 سفر کو کربلائے معلیٰ پہنچے ہیں، عراق ایئر ویز سے پہنچے ہیں. اور جس دن یہاں چہلم تھا اسی دن کربلا میں بھی چہلم تھا. اور قابل غور بات یہ ہے کہ 1.5 کروڑ کا مجمع پہنچ گیا. حج میں 10,000 تھے، یہاں 1.5 کروڑ کا مجمع. بھیا کیا سن رہے ہیں؟ اب تو بولیے، بولنا پڑے گا. میں گفتگو آگے بڑھاؤں، 2 منٹ بات ہے. بھائی حج میں صرف 10,000، صرف 10,000، اور وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ، وہ بھی ماسک، وہ بھی سینیٹائزر. مگر 1.5 کروڑ کے مجمع میں میں پھر عرض کروں پوری ذمہ داری سے، وکیپیڈیا نے آج کے 6 سال پہلے جب پہلی مرتبہ کربلا میں 1.5 کروڑ کا مجمع تھا تبھی رپورٹ دے دی تھی کہ جب سے یہ دنیا قائم ہے، جب سے یہ زمین برقرار ہے، کسی بھی شہر یا ملک میں 1.5 کروڑ کا مجمع اب تک اکٹھا نہیں ہوا سوائے کربلائے معلیٰ کے. یہ تو حالات کی وجہ سے جو 4 کروڑ مجمع ہوتا تھا اب کی 1.5 کروڑ کا مجمع ہوا. مگر 1.5 کروڑ کا مجمع بھی اتنا بڑا مجمع ہے کہ اب تک پوری دنیا میں اتنا بڑا مجمع کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں نہیں ہوا. کمبھ کے میلے میں مجمع ہوتا ہے 1 کروڑ کا، مگر ایک میں نہیں، آتا جاتا مجمع ہوتا ہے. شمار جب ہوتا ہے تو پتہ چلا 1 مہینے میں 1 کروڑ کا مجمع آیا گیا. یہاں عین 20 سفر 40 کے دن 1.5 کروڑ کا مجمع تھا. اور لوگ عراق والے سمجھے نہیں تھے کہ اتنا مجمع آئے گا، اس لیے کفن بھی کم پڑنے لگا. اور بزرگان محترم یاد رکھیے، مکہ اور مدینہ میں نہ کفن کی دکانیں ہیں نہ کفن کا بازار ہے. یہ شرف صرف کربلا کو حاصل ہے کہ وہاں کفن کی دکانیں بھی ہیں، کفن کا بازار بھی ہے. اور مکہ مدینہ میں تو سارے مسلمان جاتے ہیں، کربلا زائرین جاتے ہیں. ہمت نہیں کسی میں بجز زائر حسین. موڈ بنا ہے کہ نہیں؟ موڈ بنا ہے بھائی. میں اب اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. ہمت نہیں کسی میں بجز زائر حسین، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے، اپنا کفن جو موت سے پہلے. ذرا بلند آواز سے بھیا، بلند آواز. بلند آواز سے کہیے بھائی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور ایک دانشور کا بڑا اچھا قول یاد آ گیا کہ وہ قوم نہ جھک سکتی ہے نہ بک سکتی ہے نہ خوف زدہ ہو سکتی ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنا کفن خریدنے کا حوصلہ رکھتی ہے. اچھا، اب مجلس کا سب سے بھاری جملہ دے رہا ہوں، اس کے بعد فوراً مسائل. مجلس کا سب سے قیمتی ڈوز اب دینے جا رہا ہوں. بزرگان محترم، 1.5 کروڑ کا مجمع کربلا میں، بین الحرمین اور کچھ آگے پیچھے ملا کے. سوشل ڈسٹینسنگ ختم، ماسک ختم، سینیٹائزر ختم، سب کاندھے سے کاندھا ملا کے روبرو ہو کے گفتگو کر رہے ہیں. اب جو نہ بولا تو حسین جانے، وہ خود جانے. میں سب کے بولنے والا جملہ دے رہا ہوں پورے جذبات ولا کے ساتھ. جی چاہ رہا ہے کلیجہ نکال کے یہ جملہ اپنے وطن عزیز میں پیش کروں قابل فخر سامعین کے خدمت میں. 20 سفر کو اجتماع ہوا اور کورونا جس کو ہوتا ہے 4 دن میں اس کا نتیجہ آتا ہے کہ اسے کورونا ہو گیا، جس کی 3 بڑی علامتیں ہیں: سانس پھولنا، کھانسی آنا، بخار ہونا. اسی لیے عراق کی یہ میں
علماء ہندوستان گروپ سے پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ 1 منٹ کا، اور یہ چونکہ وہ فارسی میں رپورٹ ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، کل میں نے پڑھا ہے یہ کہ 4 دن لگتا ہے لچھن ظاہر ہونے میں، جس کو کہتے ہیں علامات ظاہر ہونے میں، اسی لیے عراق کی حکومت اور بالخصوص وزارت صحت نے 21 صفر کو کوئی بیان نہیں دیا، 22 صفر کو کوئی بیان نہیں دیا، 23 صفر کو کوئی بیان نہیں دیا، 24 صفر کو کوئی بیان نہیں دیا، 25 صفر کو بیان دیا، جو 26 صفر کو آ گیا واٹس ایپ پہ اور میڈیا پر اور فیس بک پر کہ عراقی گورنمنٹ نے اور وزارت صحت نے بڑے فخر سے یہ اعلان کیا، ہمارے مولا حسین نے الحمدللہ 1.5 کروڑ زائرین کو کورونا سے بچا لیا۔ توجہ دے خدا کی میں لفظ وہ بھی استعمال کر دوں کہ وزارت صحت نے اور گورنمنٹ آف عراق نے کہا کہ یہ حسین کے حرم کا اور کربلا کا معجزہ ہے، کسی ایک کو بھی نہ بخار نہ کھانسی نہ سانس پھولنا۔ کیوں ایسا ہوا؟ بھائی دنیا کے سب سے بڑے شفا خانے کو کربلا کہتے ہیں۔ بس بزرگان محترم، میں جملہ جلدی میں بھی نہیں ادا کروں کیونکہ آپ کو بڑی زحمت، میں یہ کہوں گا نہیں کہ آپ کو زحمت دی، اگر ذکر اہل بیت زحمت ہے تو رحمت کیا ہے نا؟ تو یہ ہے کہ آپ کا وقت لیا اور انجمن کی طرف سے بہرحال اس بات کی تاکید تھے کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ پڑھیے گا، تو اب 1.5 گھنٹہ ہونے میں چند منٹ اور باقی ہے اور یہ وقت بھی آ جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں کہ اتنی دیر تک آپ بیٹھ کے محمد والے محمد کے فضائل اور مصائب کو سماعت فرماتے ہیں مجھ حقیر سے۔ تو بزرگان محترم اور قابل فخر سامعین، حسین حسین تیرے کرم کو سلام، ہائے حسین جس کی پوری زندگی مصائب و آلام کو برداشت کرنے میں گزر گئی۔ عزادارو، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کتنا چاہتا تھا کائنات کا عظیم رسول حسین کو، اور یہ نواسا کتنا عزیز رکھتا تھا اپنے نانا کو۔ 28 صفر کی تاریخ جہاں فاطمہ کے لیے مصیبت ہے، وہاں حسین کے لیے بھی درد کا باعث ہے۔ 28 صفر وہ تاریخ ہے کہ جس میں رسول کی اکلوتی بیٹی بن باپ کی ہو گئی، اور ایسا بن باپ کی ہوئی اور باپ کے بعد ایسا ستایا گیا کہ شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے 28 صفر کی کہ 3 سال کا شہزادہ قاسم یتیم ہو گیا۔ یتیمی بہت بری بلا ہوتی ہے، اور وہ بھی کم سنی میں یتیم ہونا، وہ بھی 3 سال کی عمر میں۔ رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھو کہ بھی یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا اے رسول اللہ کیوں نہ پیار کریں؟ کہا اس لیے نہ کرو کہ جب تم پیار کرو گے تو اسے اس کا مرحوم باپ یاد آئے گا۔ عزادارو، 3 سال کا شہزادہ یتیم ہو گیا۔ امام حسن کو جودہ بنت اشاش نے زہر دیا۔ زہر تو اور اماموں کو دیے گئے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دیا، امام محمد زین العابدین علیہ السلام کو، امام علی رضا علیہ السلام کو، مگر اتنا سخت زہر ہمارے دوسرے امام کو دیا گیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ ہمارے بہت سارے اماموں کو زہر دیا گیا مگر جگر کے 72 ٹکڑے اور اماموں کے نہیں ہوئے، مگر امام حسن علیہ السلام کو اتنا سخت زہر دیا گیا کہ
کہ جگر کے 72 ٹکڑے تشتے طلا میں دکھائی دیے۔ زینب سی بہن نے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنے بھائی سے لپٹ گئی، ہائے میرا بھیا حسن۔ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے، غم کی رات ہے، رونے کی رات ہے، دوہرا غم و علم لیے ہے یہ شب۔ ایک طرف رسول خدا کی وفات کا غم، دوسری طرف امام حسن کی شہادت کا غم۔ بہرحال یہ پردیس نہیں تھا، وہ مدینہ تھا۔ حسین جیسے بھائی نے حسن جیسے بھائی کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا۔ پہلوے رسول میں دفن ہونے کا مسئلہ تھا، مگر ایک خاتون کے حکم سے 17 تیر مارے گئے۔ عزادارو حسن کا جنازہ اور کفن خون میں تر ہو گیا۔ ابھی چند منٹ کے بعد جب تابوت آئے گا امام حسن کا تو ذرا سنبھل کے بوسے لینا، اس لیے کہ جسم بہت زخمی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ غم امام حسن کے صدقے میں پہلوے رسول میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ پہلا واقعہ ہے۔ جنازے کبھی قبرستان سے دوبارہ نہیں آتے، مگر حسن کا جنازہ دوبارہ گھر آیا، تیر نکالا گیا، دوسرا کفن پہنایا گیا۔ ارے قاسم کیسے برداشت کرے؟ قاسم کی ماں ام فروا کیسے برداشت کرے؟ مدینے میں اپنے شوہر کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، جسم پر 17 تیر دیکھے، اور حائر ام فروا کا مقدر اس بی بی نے کربلا میں اپنے بیٹے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال دیکھی۔ کربلا میں کسی اور شہید کا لاشا پامال نہیں ہوا تھا، یا حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا لاشا پامال ہوا، مگر قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ حسن کی اس یادگار کو حسین بہت چاہتے تھے، اسی لیے کربلا کے بن میں جب قاسم کی لاش ٹکڑے ہو گئی نا، تو پھر دیدار کے بعد حسین لے آئے تھے وہاں جہاں اکبر کی لاش تھی۔ اکبر کی لاش کے پاس حسین نے قاسم کو رکھا، قاسم کی لاش رکھی، بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی، حسین بیٹھے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا حسین نے، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا حسین نے، اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، میرے اللہ گواہ رہنا، حسین غریب ہو گیا، میں نے اکبر کو بھی تجھ پر قربان کر دیا، قاسم کو بھی تم پر قربان کر دیا میرے اللہ۔ ہاں عزادارو، زہرا کا بڑا گھر کربلا میں اجڑ گیا، خیموں میں آگ لگ گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ بس 5 منٹ کے بعد شاید مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن اس مسلسل مصائب کے اور دل کو دہلا دینے والے ٹکڑوں کو، لفظوں کو آپ سنبھالیں۔ عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو ظہر کے بعد مقتل سے گزارا گیا۔ ام فروا نے پھر اپنے بیٹے کی ٹکڑے ٹکڑے لاش دیکھی، اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، آئے میرا بیٹا قاسم، آئے میرا نور نظر قاسم۔ کبھی قاسم کی بہن فاطمہ آگے بڑھی، آئے میرا بھیا، آئے میرا پیارا برادر۔ عزادارو، پھر شمر نے حکم دیا سمت کوفہ قافلہ چلے، اور پھر وہاں سے شام چلنا ہے۔ عزادارو، ساری بیویاں ناقے پر بیٹھ گئیں، مگر سکینہ کی ضد تھی کہ میں اپنے بابا کی لاش کو تنہا نہ چھوڑوں گی، میں اپنے بابا کی لاش پر رہوں گی۔ ہاں عزادارو، شمر نے کہا تمہیں بھی ہماری پر بیٹھنا ہے، کہا مجھے رہنے دے، میں اپنے بابا کی لاش کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ عزادارو، اگر کوئی برداشت نہ کر سکے تو میں معافی ابھی سے مانگ لیتا ہوں۔ شمر کے پاس 2 تازیانے تھے، ایک رسی کا تازیانہ تھا، ایک لوہے کا تازیانہ تھا۔
عام حالات میں وہ رسی والا تازیانہ مارتا تھا، لیکن جب بہت غصہ ہوتا تھا اسے تو وہ لوہے کا تازیانہ اٹھاتا تھا اور پشت پر مارتا تھا۔ جب سکینہ نے کہا شمر مجھے رہنے دے بابا کی قبر پر، ایک مرتبہ غصے میں اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، اپنی پوری طاقت کو سمیٹ کے سکینہ کی پشت پر مارا۔ سکینہ کراہتے اٹھی، بابا خدا حافظ، بابا بیٹی تجھے چھوڑ کے، جزاکم اللہ خیر الجزا، سلامت رہو عزادارو، یہی رونے کا حق ہے، آج رونے کی رات۔ اور پھر یہ قافلہ چلا، جو برداشت نہ کر سکے معاف کر دے، میں مصائب کو کیسے روک لوں۔ عزادارو، لوہے کا تازیانہ اور جسم کی پوری طاقت، تڑپ گئی سکینہ، 4 سال کی زہرا بے چین ہو گئی، اور یہ قافلہ چلا سمت کوفہ اور کوفے کے بعد شام۔ میری ماں اور بہنوں، خدا تمہیں خوش رکھے، بچوں کو تمہارے سلامت رکھے۔ ایک اور حدیث سن لو امام حسین کی، جو میں پہلی ہی مرتبہ وقت میں پڑھ رہا ہوں، کسی اور نے پڑھی ہو تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن رومال سنبھال لو تو یہ حدیث سنو حسین ابن علی کی۔ حسین فرماتے ہیں جب تمہاری بچیاں اور تمہاری بیٹیاں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی کام کریں تو خبردار سزا کے طور پر ان کے رخسار پر قطعی تماچا نہ مارنا۔ حسین کہتے ہیں کبھی اپنی بچیوں کے رخسار پر تماچا نہ مارنا۔ ارے جس حسین نے اتنی تاکید کی تھی، اسی کی بیٹی سکینہ شمر کے تماچوں سے کوفے سے شام تک اذیت برداشت کرتی رہی۔ آخری فقرے ہے عزادارو، سکینہ مر گئی، رخسار سوجے تھے۔ سجاد نے جب دفن کیا ہے 10 صفر کو سکینہ کی میت شام کے قید خانے میں، تو رخسار سوجے تھے، کان زخمی تھے، گلا زخمی تھا، پیر زخمی تھے، پشت زخمی تھے، ہونٹ سوکھے تھے، آنکھوں میں حلقے تھے، بال بکھرے تھے، 2 سال کا کرتا تھا، کرتا جلا تھا، خون کے دھبے تھے۔ بہرحال کسی طرح سجاد نے دفن کیا اپنی بہن کو شام کے قید خانے میں، اور یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے چلا۔ 20 صفر سن 62 ہجری کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا آیا ہے۔ وہاں جابر بن عبداللہ انصاری زائر اول نابینا تھے، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر شوق زیارت کیا تھا۔ اللہ حسین، تمہاری زیارت میں کتنا درد اللہ نے بھر دیا ہے، کہاں مدینہ، کہاں کربلا، کہاں 80 سال کی عمر، کہاں آنکھوں سے بالکل دکھائی نہ دینا، مگر یہ جابر کا حوصلہ، غلام کو لے کے چلے کربلا آ گئے کربلا۔ غلام نے کہا آقا یہاں مولا حسین کی قبر کہاں ہے؟ پتہ نہیں چل رہا ہے، بہت ساری قبریں ہیں۔ کہا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر میرے غلام، ابھی پتہ چلے گا۔ غلام نے قبروں کے درمیان کھڑا کیا۔ جابر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر۔ عزادارو، ایک مرتبہ جابر کے پاس زین العابدین آئے، ابھی تو ہماری زینب کی پیچھے ہے، ابھی تو ہماری ام کلثوم کی پیچھے ہے، ابھی تو ہماری فضہ کی پیچھے ہے، ابھی تو ہماری عاتقہ کی پیچھے ہے۔ اب جابر کے پاس سید سجاد ذرا جلدی آ گئے، اور آ گئے جب تو جابر نے حسین کی قبر چھوڑ دی اور غلام سے کہا مجھے بہت دور لے چل کے کھڑا کر دے۔ تو جابر بہت دور آ کے کھڑے ہو گئے، تو سید سجاد کو اس کا قلق ہوا، میرے نانا کا بزرگ صحابی
اتنی دور آ کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ تو عزاداروں باپ کو رونا چھوڑ دیا، آئے جابر کے پاس، ارے میرے نانا کے صحابی جابر، میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ میرے بابا کی قبر چھوڑ کے دور چلے جاؤ، میں تو صرف پہنچا تھا اپنے بابا کی قبر پر، تم نے میرے بابا کی قبر کیوں چھوڑ دی؟ کہا ہاں میرے نانا کے صحابی، تم نے ہاں زین العابدین امام وقت، تم نے قطعی نہیں کہا، لیکن ایک مرتبہ قبر سے آواز آنے لگی، جابر میری قبر چھوڑ کے دور چلے جاؤ، میری غریب بہن لٹا ہوا قافلہ لے کے آ رہی ہے۔ ختم ہو گئی مجلس عزاداروں، عزاداروں بیویاں آئیں، سب کی ہماریاں بیٹھی، محمل بیٹھی، تب ناقے سے اتری، لیکن زینب نے ناقے کی بلندی سے جب بھائی کی قبر دیکھی، ناقے کے بیٹھنے کا انتظار زینب نے نہ کیا، اپنے کو ناقے کی بلندی سے گرایا، بھیا غریب بہن آئی ہے، تیرا چہلہ منانے آئی ہے۔ عزادارو سب سے زیادہ رباب بے چین ہے، ہر بی بی کو ان کے وارث کی قبر مل گئی، مگر رباب کو اصغر کی قبر نہ ملی۔ رباب نے مقتل میں ہر طرف دیکھا، اصغر کی قبر نظر نہ آئی۔ حسین کی شریک حیات نے سجاد سے پوچھا، بیٹا اصغر کی قبر کہاں ہے؟ تیرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ کیا گنج شہیدہ میں رکھا؟ نہیں اماں۔ کیا قبر کے حوالے کیا؟ نہیں اماں، قبر کے حوالے بابا نے کیا تھا، مگر میرے بھیا کو قبر راس نہ آئی، بلکہ قبر سے نکالا گیا، سر کاٹا گیا۔ ارے سجاد میرا بچہ کہاں ہے؟ کہے اماں میں نے اصغر کو بابا کے سینے پر لٹا دیا، اصغر قیامت تک بابا کے سینے پر۔